نحمده و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی جدوجہد آزادی، حق و صداقت پر مبنی تھی۔ رمضان کے مہینے کی برکتیں ان کے شامل حال تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ اس دن پاکستان، جسے آگے چل کے امن اور سلامتی کا گہوارہ بننا تھا، آزاد ہوا۔ مسلمانوں کی مخلصانہ اور سچی جدوجہد رنگ لائی اور پاکستان دنیا کے نقشے پہ سب سے بڑے اسلامی ملک کی حیثیت سے 14 اگست سن 1947 کو ابھرا اور خوش نصیب صبح طلوع ہوئی۔ لاکھوں قربانیوں کے بعد اہل برصغیر پاک و ہند نے کرۂ ارض پر دوسری ریاست کے قیام کے نوید سنے۔ لاکھوں قربانیاں دیں، عزتیں لوٹیں، جائیدادیں برباد ہوئیں۔ بے شک اور بہت زیادہ قتل و غارت کے بعد دنیا میں اسلامی ریاست یعنی مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلامی جمہوریہ پاکستان حاصل کیا گیا۔ آج بھی یعنی شاید داستان رنج و غم سناتے ہوئے آبدیدہ ہو جاتے ہیں کہ ماضی میں لوٹ جاتے ہیں، فضا میں گھومنے لگتے ہیں، جیسے بہتے خون کی ندیاں انہیں نظر آنے لگتی ہیں۔ زندگی تیزی سے گزرتی رہی، مختلف حکمران آئے۔ 1973 میں موجودہ آئین پاکستان منظور ہوا، جس کے آرٹیکل 2 کے مطابق اسلام مملکت کا مذہب ہوگا۔ اس سے مراد ہے کہ اسلام کو مملکت کے سرکاری مذہب کی حیثیت حاصل ہوگی اور اس کے لیے کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنایا جائے گا، اور مقصد کے اصول کے لیے وہ تمام قوانین اسلام کے سانچے میں ڈھالے جائیں گے جو اسلامی قوانین سے متصادم ہوں گے، تاکہ صحیح معنوں میں اسلام کو ملک کا سرکاری مذہب قرار دیا جا سکے۔ حوالہ ہے آزاد آئین پاکستان۔ آرٹیکل قرارداد مقاصد مستقل احکام کا حصہ ہوگی اور صدر پاکستان نے 2 مارچ کو دستور پاکستان میں ترمیم کی اور پھر اس میں اضافہ بھی کیا۔ اس دفعہ کے مطابق یعنی قرارداد و مقاصد کو آئین کا حصہ قرار دیا گیا۔ از آئین پاکستان، حوالہ صفحہ 23 قرارداد جو منظور ہوئی، اس کے مقاصد میں حکمرانوں کے لیے وضع شدہ اصول جو تھے: اللہ تعالیٰ کل کائنات کا بلا شرکت غیر حاکم میں مطلق ہے، اور اس نے جمہور کی وساطت سے مملکت پاکستان کو اختیار حکمرانی اپنی مقرر کردہ حدود کے اندر استعمال کرنے کے لیے نیابتاً عطا فرمائے ہیں۔ چونکہ یہ اختیار حکمرانی ایک مقدس امانت ہے جس کی روح سے مملکت جملہ حقوق اور اختیارات حکمرانی جمہور کے منتخب کردہ نمائندوں کے ذریعے سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ از آئین پاکستان، جس رب کا نظام نافذ کرنے کے لیے پاکستان حاصل کیا گیا، اس کا حکم ہے الا لہ الخلق والامر، اعراف کی آیت ہے 54۔ خبردار ہو، اسی کی مخلوق ہے، اسی کی خلق ہے، اسی کا امر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ خالق ہی نہیں، عامر اور حاکم بھی ہے، حکم بھی اسی کا چلے گا۔ اس وعدے پہ جس رب نے کائنات بنائی، پاکستان میں اس کے نظام کو نافذ کریں گے۔ یہ قطع زمین ایسا ہوگا جہاں رب کا قانون نافذ اور جاری ہوگا۔ یہ قانون حکمران ہوگا، محکوم نہیں ہوگا۔ سر اٹھا کے جئیں گے، سر جھکا کے نہیں جئیں گے۔ حکمران اپنی مقررہ حدود کے اندر اسے نائب کے طور پہ استعمال کریں، منمانی نہیں کریں گے۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ ہم نے اس عہد کو بھلا دیا۔ وطن عزیز پر ایسے ایسے حکمران مسلط رہے ہیں کہ چہرہ بدلتے رہے اور خوبصورت وطن کی جڑوں کو کھوکھلا کرتے رہے۔ اسلامی نظام زندگی کے قیام کے لیے حاصل کردہ وطن عزیز 65 سال بعد اس حال میں ہے کہ امریکی غلامی کے ساتھ ساتھ ہر طرف افراتفری، انتشار، مہنگائی، بد امنی، بے حیائی، کرپشن نے ڈھیرے ڈھالے ہوئے ہیں۔ وطن عزیز 65 سال بعد ترقی کی بجائے تیزی سے تنزل کا سفر کرنے لگا۔ دیگر بے شمار مسائل کے ساتھ ساتھ لوڈ شیڈنگ نے عوام کی زندگی اجیرن کر رکھی ہے اور زیر زمین پانی بھی دور ہونے لگا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ قرآن سے دوری نے ہمارا کیا حال کر دیا۔ جس نام پہ پاکستان حاصل کیا گیا تھا، 65 سال بعد یعنی مزید آگے بڑھنا تو درکنار، اپنا حصہ بھی گنوا دیا۔ آگے جو حال ہونا تھا، اللہ ہی جانے کہ ہمارا کیا حشر ہونے والا ہے۔ جب کافروں کا نقصان ہوتا ہے تو کافر تو کیا، ہمارے حکمران کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ دہشت گردی ہے، اور جو کچھ کشمیر، عراق، فلسطین اور باقی اسلامی ممالک میں ہو رہا ہے تو وہ دہشت گردی نظر نہیں آتی۔
اس کی طرف آنکھیں بند ہیں۔ معلوم نہیں کب اسلامی ممالک کے حکمرانوں کی آنکھیں کھلیں گی، کب ہوش میں آئیں گے، جس وقت دشمن ایک ایک کر کے ہم سب پہ قابض ہو جائیں گے۔ یہ اچھی طرح جان لیں، جب تک قرآن پاک کو ہم سینے سے نہیں لگائیں گے اور ہمارا یہ حال بد سے بدتر ہوتا جائے گا، جب تک ہم اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگیں گے، اس کا شکر ادا نہیں کریں گے، اس طرح ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے۔ قرآن کا فرمان ہے قتل الانسان ما اکفر، ستیہ ناس اس انسان کا کہ کتنا ناشکرا ہے۔ لیڈر اور رہنما ایسا شخص ہوتا ہے جو ظاہراً باطناً ایک جیسا ذاتی مفادات سے پاک، ظاہری نمود و نمائش سے عاری، خدمت خلق کا پیکر، خوف خدا رکھنے والا، خلق کو پہچانے والا، حقوق اللہ اور حقوق العباد پورے کرنے والا، احسان کر کے بھول جانے والا، اپنی ذات کو محض مثالی قربانی بنانے والا ہو۔ جب ہر روز اخبارات اور الیکٹرانک میڈیا پر مختلف جماعتوں کے رہنماؤں کے بارے میں پڑھتے اور سنتے ہیں تو مجھے خیال آتا ہے کہ اگر ایک لیڈر بے پناہ خوبیوں کا مالک ہوتا ہے تو سینکڑوں ہزاروں لیڈروں کی موجودگی میں میرے وطن عزیز کے گلستان میں آگ کیوں بھڑک رہی ہے؟ آج وطن عزیز کے چپے چپے کا قرض ہے ہر اس لیڈر اور رہنما کی ایک ایک سانس پر جو پاکستان کے لیڈر اور رہنما تو بڑے فخر سے کہلاتے ہیں، مگر اپنے فرائض سے غفلت کی وجہ سے وطن عزیز کو خطرناک دور پہ کھڑا کیا ہوا ہے، اور دنیا کا سب سے مال و متاع یہیں پہ جاتا ہے۔ ساتھ کفن بھی نصیب والوں کو جانا ہے، ورنہ شاید وہ بھی نہیں۔ قارئین کرام، چاہیے تو یہ تھا کہ اتنی عظیم قربانی دینے کے بعد ہم اصول پاکستان کا مقصد بھی پا لیتے اور اپنے وعدے کے مطابق اسلامی نظام کا نفاذ کر لیتے، لیکن افسوس، صد افسوس کہ پاکستان بنے 65 برس کے باوجود آج بھی پاکستان اور ہندوستان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دیکھیں، جیسے وہاں کی سیاست منافقانہ ہے، ویسے یہاں کی بھی سیاست دان جو ہے منافق ہیں۔ جیسے وہاں کی معیشت سودی نظام پہ چل رہی ہے، ویسی یہاں بھی ہے۔ جیسے وہاں کی عدالتوں میں انگریزی قوانین ہے، ویسے پاکستان کی عدالتوں میں بھی گھوڑوں کے قانون چلتا ہے۔ جس طرح ہندوستان میں رسوم اور رواج عام ہے، اسی طرح پاکستان کو رسوم اور رواج کے ازدہا نے جکڑ رکھا ہے۔ ظلم کی انتہا تو یہ ہے کہ ان رسومات کی ادائیگی کے لیے ہمیں رشوت لینی پڑے، ہم لے لیتے ہیں۔ سود پہ ادھار اٹھانا پڑے، ہم اٹھا لیتے ہیں۔ ہمیں چوری اور قتل جیسے بھیانک جرائم کرنے پڑے تو ہم اس سے بھی نہیں چوکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنی بہن یا بیٹی کی شادی پر ہندوانہ رسومات اور جہیز کی لعنت کے عمل سے گزرنے کے لیے بھیک مانگنے پہ بھی مجبور ہیں۔ ہم یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لیکن تس سے مس نہیں ہوتے۔ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ غیر اسلامی نظام ہائی زندگی نے ہمارے ملک میں پنچھے گھاڑ رکھے ہیں، لیکن ہماری بے حسی اور سنگدلی کا یہ عالم ہے کہ ان طاغوتی نظاموں کے خلاف عمل جہاد کرنا تو درکنار ہے، لیکن زبانی برا کہنا بھی بہت دور کی بات ہے۔ ہم تو ایمان کے کمزور ترین درجے یعنی دل میں برا جاننے کی کیفیت بھی نہیں ہے ہمارے اندر، بلکہ ہم نے ان نظاموں کو خود اختیار کیا ہوا ہے۔ ان شیطانی نظاموں کو اپنانے کا نتیجہ یہ ہے کہ بھوک اور افلاس ہمارے صحنوں میں ناچ رہے ہیں، آرام اور سکون ختم ہو کر رہ گیا ہے۔ برادران اسلام، اگر ہم اپنی زندگیوں میں سکون چاہتے ہیں، اپنی معیشت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس عرض پاکستان میں اسلامی نظام حیات کے قیام کے لیے اپنے حصے کا کردار ادا کرنا ہوگا۔ یہ ہمارا فرض بھی ہے اور اصول پاکستان کی خاطر قربانیاں دینے والوں کا ہم پر قرض بھی ہے۔ وہ آج بھی زبان حال سے ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ ہماری مثال یعنی کہ بے مثال قربانیوں کا تم نے کیا مول ڈالا؟ وہ کل قیامت کے روز بھی ان کا ہاتھ ہوگا اور ہمارا گریبان۔ وہ ہم سے پوچھیں گے کہ جس مقصد کے لیے ہم نے تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا، اس مقصد کی خاطر تم نے آزاد پاکستان کے لیے کیا کیا؟ پاکستان کے نوجوانوں، اس خطہ خداداد پاکستان کی حفاظت کرنا، اس کی ترقی کے لیے اپنی توانائیاں کھپا دینا، یہ غریب نوجوان اپنے آباء کی اس نصیحت، اس ہدایت کو اپنی جدوجہد، محنت، مشقت اور روز و شب کے دھوڑ و دھوپ میں اپنی متاع عزیز بنائے ہوئے ہیں۔ اے حکمرانوں اور جو دوسرے طبقہ کے لوگ ہو، جشن آزادی ضرور مناؤ، لیکن اس بات پر بھی غور کرو، نہ تو قرآن و سنت کے قانون کو ملک میں نافذ ہونے دیتے ہو اور نہ عوام کے حقوق انہیں دیتے ہو۔ آدھا ملک گنوا کر بھی ہوش نہیں آیا۔ آئیے سوچئے، اللہ سے لڑائی اور پاکستان کی عوام کو ان بنیادی ضروریات سے محروم کرنے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟
کیا پاکستان صرف جشن آزادی منانے اور ترانے گانے سے قائم رہ سکے گا؟ نہیں۔ آئیے سچے مسلمان اور پاکستانی بنیں۔ آج پاکستان کی کشتی ان کے ناخداؤں کی وجہ سے گرداب ہے۔ آزادی وطن تو اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ آج ہماری آزادی داؤ پہ لگی ہوئی ہے، اور آہیں ذرا سوچئے کہ جنہیں ہم اپنے خزانوں کا امین بنائیں ان کی امانت کا امتحان تو لیا کریں۔ جنہوں نے ہمارے ہاتھوں میں کاسہ گدائی تھمایا ہے ان سے حساب تو